الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعطرتہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات۔ کل کی تاخیر 17 منٹ کی تھی اور آج کی تاخیر 20 منٹ کی، جس کے لیے دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ آج شب جمعہ اور نوچندی شب جمعہ ہے، اس وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی، پھر بھی میں وقت پہ پہنچ جاتا، لیکن آج راستے کی رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ میری بدقسمتی کہ چھٹی کی رات ہونے کی وجہ سے گدھے گاڑیوں کی کوئی ریس ہو رہی تھی کہ جس کے درمیان اتنی دیر کے لیے ہمیں رک جانا پڑا کہ وہ ساری تاخیر آپ تک پہنچی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کوشش یہی کی جائے گی کہ تقریر 45 منٹ سے زیادہ نہ ہو، لیکن شب جمعہ کا تصور میرے ذہن میں ہے۔ آج اگر میں وعدے کی پابندی نہ کر سکا تو انشاءاللہ جو ورکنگ ڈیز ہیں ان کی راتوں میں تو پورا خیال کیا جائے گا۔ جیسا کہ علماء کرام کا طریقہ کار ہے، اسی کی پیروی مجھ جیسا طالب علم بھی کر رہا ہے کہ ابتدائی تقاریر اسی مہینے کی مناسبت سے ہوں، تاکہ جو ماہ مبارک رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہیں اس سے انسان صحیح معنوں میں نہ صرف یہ کہ فائدہ حاصل کرے بلکہ لطف اندوز بھی ہو جائے۔ انشاءاللہ آج یا کل کے بعد پھر ہم اپنے موضوع پہ آ جائیں گے۔ روزے کا تعارف کرایا جا رہا تھا، اور کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے جہاں روزے کا بیان کیا وہیں پہ یہ بھی بتا دیا کہ آخر خدا ہم سے روزہ کیوں رکھوانا چاہتا ہے۔ کیا خدا کو کوئی ضرورت ہے کہ ہم بھوکے رہیں؟ خدا کو کوئی ضرورت ہے کہ ہم پیاسے رہیں؟ کیا پروردگار عالم کے نظام میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء کی ایسی کمی اور قلت ہے کہ سال میں 1 مہینے لوگوں کو اس سے روک کے خدا اپنے نظام کو ٹھیک کر لیتا؟ کیا مقصد ہے؟ ہمیں بھوک اور پیاس میں دیکھ کر خدا کا مقصد کیا ہے، اسے سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں جو اہم ترین چیز ہے اس کا بیان تو کل ہی ہو سکے گا، کیونکہ ذرا خشک بھی ہے اور تفصیلی بات بھی، لیکن ایک دوسرے پہلو سے قرآن کریم روزے کا مقصد بیان کر رہا، اور یہ بیان کر رہا کہ یاد رکھو کہ خدا نے جو روزہ تم پہ واجب کیا تو روزہ خود یقیناً ایک اہم ترین عبادت ہے، لیکن اصل مقصد روزہ نہیں بلکہ اصل مقصد کوئی اور ہے۔ اور اگر انسان اس مقصد تک نہ پہنچے تو جتنے روزے اس نے رکھیں ان کے بارے میں مولا کی حدیث آ جائے گی کہ رب الصائم لا یحظ من صومہ الا الجوع والعطش، کہ کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اگر انسان بیمار ہے
انسان مریض ہے، اب وہ اپنی بیماری دور کرنے کے لیے علاج کے دوران جتنی زحمتیں ہیں سب کو برداشت کرنے کو تیار ہے۔ انتہائی کڑوی کڑوی دوائیں اس کو پینا پڑ رہی، عام حالات میں کوئی خوشی سے اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن چونکہ علاج مقصد ہے بیماری کو دور کرنا، جسم کو دوبارہ صحت مند بنانا، وہ کڑوی دوائیں پینے پہ انسان تیار، قسمہ قسم کی گولیاں اور کیپسول اسے کھانا پڑ رہے ہیں وہ تیار، جن میں سے بعض کے کچھ ری ایکشن بھی ہو رہے ہیں لیکن برداشت کر رہا، بار بار مختلف قسم کے انجیکشن طبیب لگا رہا ہے اور انسان لگوا رہا، اپنے جسم کو تعب میں اور زحمت میں ڈال رہا، بار بار مختلف قسم کے ٹیسٹ اور ایکس رے وغیرہ کروائے جا رہے ہیں اور انسان ان سب کے لیے تیار، اور پھر چھوٹے موٹے آپریشن کی باری آ رہی، ان تمام تکلیفوں کا سامنا کر رہا، لیکن اگر ان تمام تکلیفوں سے گزرنے کے باوجود پتہ یہ چلا کہ علاج شروع کرنے سے پہلے جتنی بیماری تھی، ہم نے گولیاں بھی کھائیں، دوائیاں بھی کھائیں، انجیکشن بھی برداشت کیے، آپریشن بھی برداشت کی، بیماری وہی کی وہی، بیماری میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو انسان یہی تو سمجھتا کہ یہ میری ساری زحمتیں برباد ہو گئیں، یہ میری ساری محنتیں ختم ہو گئیں، انہی میں نے پریشانی اٹھائی، مالی خرچہ، اس کے ساتھ یہ دوائیوں کے سارے اثرات، فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا، طبیب کو بدل لیا جاتا، ڈاکٹر کو چینج کر دیا جاتا، طریقہ علاج میں انسان تبدیلی لے آتا، اس لیے کہ کسی کو بھی کڑوی دوا پی کے یا انجیکشن لگوا کے خوشی نہیں ہوتی، یہ چیزیں ایک منزل تک پہنچنے کا ذریعہ، اگر وہ منزل ہی حاصل نہیں ہو رہی، اگر وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا، تو انسان ان تمام محنتوں کو ضائع سمجھتا۔ یہی مسئلہ روزے کا ہے، بے شک روزے میں ہمیں بھوکا رہنا، بے شک روزے میں ہمیں پیاسا رہنا، بے شک روزے میں ہمیں اہم ترین لذت جو حلال طریقے سے انسان کو ملتی اسے بھی ترک کر دینا ہوتا، لیکن ان تمام چیزوں کا ایک مقصد، اگر وہ مقصد ہمیں حاصل ہو گیا اور پھر ہم نے یہ زحمتیں اٹھائیں تو انسان خوش بھی ہوگا، انسان مطمئن بھی ہوگا، جس طرح آپ نے ساری دوائیاں استعمال کر لی اور پتہ چلا کہ بیماری ختم ہو گئی، پتہ چلا کہ علاج ہو گیا، انسان کو خوشی ہوتی ہے، انسان کو اطمینان ہوتا، انسان اپنے آپ کو سیٹسفائی محسوس کرتا کہ زحمتیں تو اٹھائیں مگر فائدہ تو ملا، نتیجہ تو ملا۔ تو روزہ جو پورے مہینے بھی آپ کو ایک زحمت سے گزرنا، ایسا نہیں ہے کہ اسلام آپ کی زحمت کو نہیں مانتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی بھوکا رہنا کوئی کمال ہی نہیں، پیاسا رہنا کوئی بڑی بات ہی نہیں، ایسا نہیں، خود شریعت، خود دین، خود قرآن، خود حدیث، خود خدا اس بات کا اعلان کر رہا کہ زحمتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن ان تمام زحمتوں کا ایک مقصد، اگر رمضان ختم ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو وہ مقصد مل گیا تو گویا سارے مہینے کی محنت کام آ گئی، سارے مہینے کی زحمت سوارت ہو گئی، یہ ساری بھوک اور پیاس کا فائدہ ہوا۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ نہیں، جہاں پہلی رمضان کو ہم کھڑے تھے 30ویں رمضان کو بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مریض کی طرح جو ہر زحمت برداشت کرتا، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو پہلی رمضان کو جہاں کھڑا وہیں 30ویں رمضان کو، اور اگر کوئی ایسا بدقسمت کہ 30ویں رمضان تک اس کی حالت اور خراب ہو جاتی تو اس سے زیادہ تو خسارے میں کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ یقیناً اگر میرا مولا کہہ رہا کہ تجھے ملا کیا رمضان سے، تو نے روزہ رکھ کے فائدہ کیا حاصل کیا، خالی بھوک اور پیاس ملی، تو صحیح کہہ رہا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ روزہ آخر کس بیماری کی دوا، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ بیماری ہماری ختم ہوئی یا ختم نہیں ہوئی۔ تو قرآن نے 2 مقصد بتائے ہیں روزے کے، جن میں سے ایک آپ آج سنیے، ایک مقصد انشاءاللہ کل، اور پہلا مقصد جو بیان ہو رہا وہ اسی آیت میں ہے جو روزے کی آیت ہے، دوسرا مقصد روزے کی آیت سے پہلے والی 10 آیتوں میں اور روزے کے بعد کی 17 آیتوں میں، وہ تو بہت لمبی بات ہے۔ تو پہلا مقصد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، اور تم پہلے انسان نہیں ہو جس پہ اللہ نے روزہ واجب کیا، تم سے پہلے بھی اللہ نے ہر قوم پہ روزے کو واجب کیا تھا۔ خیر، واجب کیوں کیا؟ پہلا مقصد ہے لعلکم تتقون، خدا تمہیں متقی بنانا چاہتا، خدا تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا، خدا تم میں تقوی پیدا کرنا چاہتا،
اور اگر تقوی پہلے سے ہے تو اس تقوی کو طاقتور بنانا چاہتا تو اب ہماری بھوک، اب ہماری پیاس، خود یہ چیز خدا کو نہیں چاہیے بلکہ اصل چیز تقوی چاہیے۔ اگر ہم مہینے بھر بھوکے رہے اور ہمیں تقوی مل گیا، اگر ہم مہینے بھر پیاسے رہے اور ہمیں تقوی مل گیا تو گویا ہم جیت گئے، گویا ہم کامیاب ہو گئے، گویا کڑوی دواؤں اور انتہائی تکلیف پہنچانے والے انجیکشن نے اپنا اثر دکھایا۔ اور اگر پتا چلا کہ ہمارے پاس تقوی تو اتنا کا اتنا ہے جتنا پہلی رمضان کو، بلکہ اس سے بھی کم ہو کے رہ گیا، اس کا مطلب یہ کہ ہم اس مریض کی طرح کہ آپریشن کر کر کے ڈاکٹر نے اس کے آدھے جسم کو نکال پھینکا مگر پھر بھی بیماری وہیں کی وہیں قائم ہے۔ تو یہ قرآن پہلا مقصد بتا رہا ہے تقوی۔ اب اگر کسی کو کل کی مجلس کا آخری جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر روزے کے افطار کے وقت اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یہ میرا آج کا روزہ قبول ہوا ہے یا قبول نہیں ہوا۔ اب اس کی پہچان کیا؟ سوال تو آپ کر لیں گے لیکن آپ کو جواب کیسے ملے گا؟ جواب یہی کہ ہر روزے کے بعد یہ دیکھیے کہ جو تقوی آپ میں ہے وہ زیادہ ہو گیا یا کم ہوا۔ تقوی کی پہچان آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، لیکن ان دو میں بھی پہلی چیز زیادہ اہم ہے دوسری چیز سے۔ تقوی صرف دو جملے، تمام حرام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور تمام واجبات کی پابندی کرنا۔ اب اگر ہر روزے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرام سے بچنے میں ایک مزہ آ رہا، ہر روزے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کرنے میں ایک لطف محسوس ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تقوی بڑھتا جا رہا۔ اگر ہر روزے کے بعد آپ خود یہ دیکھیں اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی نہیں، جیسے جیسے روزے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے تھکن ہے۔ البتہ یہ بات تو واضح کہ روزوں میں آپ کا جسم تھکے گا اور آپ کی روح طاقتور ہوگی۔ تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے روزے گزر رہے ہیں ویسے ویسے عبادتوں کا مزہ ختم ہو رہا، یعنی شروع رمضان میں نماز پڑھنے میں ذرا مزہ آتا، قرآن خوانی میں حصہ لینے میں مزہ آتا، دعائے افتتاح سننے میں مزہ آتا، لیکن جیسے جیسے رمضان ختم ہو رہا ویسے ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزہ کم ہو رہا، بے توجہی بڑھتی جا رہی، اب وہ دل نہیں لگ رہا جو شروع میں لگ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو نقصان میں جا رہے ہیں، جیسے جیسے دوا کر رہے ہیں ویسے ویسے بیماری بڑھتی جا رہی۔ کیونکہ اصل تقویٰ تو یہی کہ ہر روزے کے بعد انسان اپنے آپ میں ایک اضافہ محسوس کرے۔ اور اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کر کے پھر ایک مثال اس کی دے دوں، اور یہی وجہ کہ اگر آپ رمضان کی عبادتوں کا وہ پروگرام دیکھیں جو شریعت نے آپ کو دیا، ایک تو یہ ہے کہ ہر مسجد والے، ہر امام باڑے والے، ہر دینی ادارے والے اپنا ایک ٹائم ٹیبل چھاپتے ہیں، ایک پروگرام چھاپتے ہیں، آج یہ ہے، کل یہ ہے، اتنے بجے فلاں چیز، اتنے بجے فلاں چیز، مگر ایک نظام الاوقات، ایک پروگرام اسلام نے ہم کو دیا کہ رمضان کیسے گزارا جائے، اور وہ جو پروگرام دیا وہ عام جو طریقہ ہے اس کے بالکل الٹ دیا، لیکن جو قرآن مقصد بتا رہا ہے اس کے بالکل مطابق دیا۔ جملہ ذرا دقیق ہو گیا، وضاحت سن لیجیے۔ دیکھیے ابھی جو میں نے بات کہی کہ رمضان کے شروع میں عبادت کا شوق زیادہ ہو، یہ فطرت بھی، یہ کامن سینس بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے کسی مزدور کو لے کے آ رہے ہیں تو صبح 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے وہ زیادہ توانا، وہ زیادہ فریش، وہ زیادہ کام کرے گا۔ جیسے جیسے اس کا وقت، چھٹی کا وقت قریب آتا جائے گا وہ تھکتا چلا جائے گا۔ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، شروع کے جو 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں زیادہ ذہن کام کرتا، زیادہ توجہ ہوتی ہے پڑھائی کی جانب۔ جو چھٹی کے قریب کے گھنٹے ہیں تھکنے لگتا ہے انسان، دفتروں میں آدمی کام کرتا، صبح جتنے بجے کام شروع کر رہا اس وقت جو ایک شوق اور تازگی ہوتی، شام تک بہرحال وہ حالت نہیں رہتی۔ تو یہ بالکل ہمارا مشاہدہ بھی ہے اور عقل کے مطابق بھی ہے کہ جیسے جیسے انسان کسی کام میں وقت لگاتا ویسے ویسے تھکن بڑھتی جاتی، ویسے ویسے چھٹی کا دل چاہتا، ویسے ویسے توجہ کم ہونے لگتی۔ لیکن روزوں میں اسلام نے کہا کہ الٹا ہونا چاہیے مسئلہ، اس لیے کہ روزے کا مسئلہ کام کا مسئلہ نہیں، روزے کا مسئلہ دوا کا مسئلہ۔ دوا میں ہمیشہ الٹ ہوتا۔ دوا کا یہ ایک مریض کافی دنوں سے بیمار چلا رہا، 11 مہینے کا بیمار، اب ڈاکٹر نے علاج شروع کیا۔ پہلی بات وہ پہلے ہی دن کہے گا کہ دیکھو کوئی جادو نہیں ہے کہ میں ایک دوا دوں گا اور ٹھیک ہو جاؤ، جیسے جیسے علاج کرو گے ویسے ویسے تمہیں فائدہ ہوتا جائے گا۔ تو دنیا کے تمام کاموں کا طریقہ یہ کہ کام کے شروع میں انسان کا زیادہ دل لگتا
اور وقت گزرتا جائے تو تھکتا چلا جاتا. اور مریض کا طریقہ الٹا کہ جس وقت آپ نے گلوکوز لگائی شروع میں کمزور تھا, جیسے جیسے گلوکوز جسم میں جا رہی, جیسے جیسے خون جسم میں جا رہا, جیسے جیسے دوا جسم میں جا رہی, طاقت آتی جا رہی, حالت بہتر ہوتی جا رہی, یہاں تک کہ جب علاج مکمل ہوگا اس وقت وہ زیادہ طاقتور ہے شروع کے مقابلے میں. بس یہی رمضان, یہی روزے کا مقصد ہے, یہی روزے کی پہچان ہے. 11 مہینے تک ہم اس دنیا میں رہیں اور دنیا نے ہمیں کمزور کر دیا, ہماری روح کو کمزور کر دیا, ہمارے تقوی کو کمزور کر دیا. رمضان گویا آپ اسپتال میں بھرتی ہوئے, گویا آپ اسپتال میں داخل ہوئے, اب آپ کا علاج شروع ہو رہا. اگر ہر روزے کے بعد آپ دیکھیں کہ دین کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ تقوی بڑھتا جا رہا, سمجھ لیجئے کہ علاج کامیاب ہو رہا, سمجھ لیجئے کہ صحیح دوا مل رہی. اور دیکھیے اسلام نے اسی لیے رمضان کی عبادتیں بھی ہمیں اس طرح بتائی. اب جتنی عبادتیں رمضان کی ہیں اس کی 2 قسمیں. ایک تو وہ عبادت ہے جو پورے مہینے پہ اسلام نے برابر سے تقسیم کر دی, تلاوت قرآن. یہ نہیں ہے کہ پہلی رمضان کا ثواب زیادہ ہے اور آخری رمضان کا کم ہے, یا پہلی کا کم ہے اور آخری کا زیادہ ہے. نہیں, شب جمعہ کا ثواب تو چھوڑ دیجئے, ورنہ پورے رمضان تلاوت قرآن کا ثواب تقریباً برابر ہے. اور قرآن شروع کریں, روزانہ ایک پارہ پڑھیں آخر تک, آپ کو ثواب برابر ملے گا. دعائے افتتاح پہلی رمضان سے آخری رمضان تک ثواب برابر ہے. اور اگر کبھی آپ کو موقع مل جائے خصوصاً شبائے قدر میں تو دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھ لیجئے. ایک عجیب دعا ہے معرفت والی, لیکن ہر رات میں اس کا ثواب برابر ہے. دعائے یا علی و یا عظیم ہر رات میں ثواب برابر. روزانہ کی ایک دعا اسلام نے بتائی ہے جو مفاتی میں لکھی, ہر دن کے لیے ایک ایک دعا. تو کچھ عبادتیں تو ایسی ہیں کہ ٹھیک اس کا پورے مہینے میں برابر سے حصہ رکھا, لیکن اگر آپ کچھ اور عبادتوں کو دیکھیں, 3 عبادتیں خاص عبادت, اس میں یہی اصول جو میں نے بتایا کہ شروع رمضان میں کم ہے عبادت, آخر رمضان میں زیادہ. مثلا رمضان کی اہم ترین عبادتوں میں اعتکاف ہے. اعتکاف 3 دن کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا. اگرچہ پہلی رمضان سے 30 رمضان تک آپ کوئی بھی 3 دن اعتکاف کر سکتے ہیں, لیکن آخری 10 دن کا ثواب زیادہ ہے, شروع کے 20 دن کا ثواب کم. یہ تو الٹی بات ہے. پروردگارا, رمضان کا چاند نظر آتے ہی لوگوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا, بہت زیادہ وہ دین کی جانب مائل ہو جاتے. اعتکاف کو شروع میں رکھ جب لوگوں میں شوق, جب جذبہ, رکھا آخر میں ہے جب لوگ تھکے ہوئے ہیں, جب لوگ ویسے ہی دوسری مصروفیتوں میں نکل چکے ہیں, افطار پارٹیوں میں جا رہے ہیں, شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, بازاروں میں گھومنے جا رہے ہیں. لیکن کہا نہیں, آخری دنوں میں اعتکاف کا ثواب زیادہ. شروع میں بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں لیکن ثواب زیادہ ہے آخری دنوں میں. اعمال کی راتیں, اعمال کی رات, اب جیسے آج کی رات پہلی شب جمعہ, اگر اسلام کہہ دیتا کہ پہلی شب جمعہ شب قدر, اس میں اعمال کرو, کتنے سارے لوگ تیار ہو جاتے. ابھی سب تر و تازہ, ابھی سب فریش, ابھی سب کا دل چاہ رہا ہے عبادت کرنے کا. چنانچہ 4-5-6 دن جو مجمع مل جاتا ہے ہم جیسوں, وہ پورے مہینے اس کے بعد نظر نہیں آتا. لیکن نہیں, اسلام نے الٹا معاملہ کیا کہ جب تھکن بڑھ جائے گی تب شب قدر رکھی. 19, 21, 23, 25, 27, 29. ٹھیک ہے, میں نے ایک نئی بات کہہ دی بہت سے لوگوں کے لیے. 25 اور 27 اور 29 تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت کی راتیں سوائے چند لوگوں. لیکن اسلام کا تو یہی ہے کہ آخر کی 10 راتیں, 19 سے شروع کرو 29 تک ایک ایک رات چھوڑ کر, وہ ساری رات جاگنے کی عبادتیں. آج کی عبادتوں میں ایسا حکم نہیں. دیکھیے اعمال اتنی اہم ترین عبادت کہ جو سارا سال ایک واجب نماز نہیں پڑھتا وہ شب قدر میں آ جاتا, وہ شروع رمضان میں نہیں آخر رمضان میں رکھا گیا. اور ایک تیسری چیز, یہ تیسری چیز تو بہت کم لوگوں کو معلوم. خدا معلوم کیوں, ہمارے یہاں رمضان کے لیے خاص نماز ہے, نافلہ رمضان جس کا نام, نافلہ رمضان ایک خاص نماز ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا مکتب فکر یا معصومین یہ کہیں کہ بس تم روزہ رکھو اور رات کے وقت تمہارے لیے کوئی عبادت نہیں ہے, دوسرے نماز پڑھیں تم سو جاؤ. نہیں, ہمارے یہاں بھی نافلہ رمضان. اور یہ کیا ہے نافلہ رمضان, کہ رمضان کے اندر اپنی واجب نمازوں کے علاوہ اور جو روزانہ کی سنت نماز ہے 34 رکعت, اس کے علاوہ پورے رمضان میں 1000 رکعت نماز ختم کرنا. 1000 رکعت نماز. اور کس طرح سے, طریقہ بھی بتایا کہ پہلے 20 دن 20 رکعت نماز پڑھنا, پہلے 20 دن ہر دن 20 رکعت نماز, اور آخر کے 10 دن ہر دن 30 رکعت نماز. آخری 10 دنوں میں ہر دن 30 رکعت نماز, 300 تو وہ ہو گئے.
اور پہلے 20 دنوں میں ہر دن 20 رکعت نماز 400، یہ ہو گئی 700۔ اس کے بعد 3 جو شبیں ہیں اہم، 19، 21، 23، 100 رکعت نماز، تو یہ 1000 کا پورا عدد اسلام نے ہمارے لیے بھی رکھا۔ اگرچہ مجھے سوائے علماء اور دینی طالب علموں عام لوگوں میں اب تک کوئی نہیں ملا، لیکن ضرور ہوں گے ایسے عابد، لیکن بہرحال مجھے نہیں ملا جس نے کبھی رمضان میں یہ 1000 رکعت نماز مکمل کی ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں تاکید کے ساتھ ہے، معصومین کی سنت تو سارا سال، امام تو سارا سال ہر رات کو 1000 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں ہمیں حکم دیا گیا۔ لیکن کیسا عجیب حکم بھائی، اگر یہ کہا جائے کہ شروع کی راتوں میں 30 پڑھو، آخر میں 20 پہ آ جاؤ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ نہیں، شروع میں 20 آخر میں 30 تو اعمال ہو، اعتکاف ہو، 1000 رکعت نماز، شروع کے اندر عبادت کم ہے، آخر میں زیادہ۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ خالی عبادت اسلام کو نہیں کرانا، بلکہ ایسی عبادت کرانا ہے کہ مومن مزہ لے کے عبادت کرے، لطف لے کے عبادت کرے، توجہ کے ساتھ عبادت کرے۔ اور اسلام کے اعتبار سے کیونکہ روزہ آپ کے تقوی کو طاقتور کرتا، تو شروع کی تاریخوں میں آپ کمزور ہوں گے، جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے جسم آپ کا تھک رہا لیکن آپ کی روح طاقتور ہو گئی۔ چنانچہ آخری جو 10 دن ہے اسلام کے اعتبار سے آپ کا تقوی بڑا طاقتور ہونا چاہیے، اس میں اعتکاف کریں گے مزہ زیادہ، اس میں نمازیں پڑھیں گے مزہ زیادہ، اس میں اعمال کریں گے مزہ زیادہ۔ تو دیکھیے یہ جو ہمیں اعمال بتائے گئے یہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام کے اعتبار سے ہر دن گزرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو دین کے زیادہ قریب پائیں۔ یہ پہلی چیز یاد رکھیے آپ، اور بہت ہی اہم ہے یہ بات، اس لیے کہ کل میں اس سے ٹکراتی بھی ایک دوسری بات بتاؤں گا تو خود آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہمارے یہاں معاذ اللہ رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ رمضان کی آدھی سے زیادہ برکتوں کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ اسلام کے اعتبار سے الٹا معاملہ، یہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو متقی بناؤ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور اس مقصد کے لیے اہم ترین چیز کیا؟ یہ بات تو ہو گئی، یہ تو میں نے جو اب تک بات کہی یہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ اسلام کی نگاہ میں روزانہ آپ کا تقوی طاقتور۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیسے طاقتور ہوتا؟ طریقہ کیا؟ تقوی طاقتور کرنے کا طریقہ کیا؟ وہ خود قرآن بتا رہا، اور بالکل شروع میں بتا رہا۔ آج تیسری شب آ چکی، قرآن خوانیاں شروع ہو چکی، خواتین تک گھروں میں قرآن پڑھ رہی، اور کچھ کسی نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن کتنا ہی سست قرآن پڑھنے والا کم سے کم الف لام میم کی آیتیں تو اس نے پڑھ لی ہوں گی۔ چنانچہ یہی آیتیں سن لی کہ اب طریقہ کیا ہے تقوی طاقتور بنانے کا۔ یہ تو کہہ دیا اسلام نے کہ روزے کا مقصد ہے تقوی کو طاقتور بناؤ۔ یہ تقوی کیسے طاقتور ہوگا؟ خالی بھوک اور پیاس سے؟ جی نہیں، وہ تو ہے، بھوک اور پیاس تو ہے، لیکن ایک اور اہم ترین چیز، اس پر آپ کو پوری توجہ دینا۔ وہ کیا اہم ترین چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اچھا، بڑا عجیب انداز ہے اسلام، بالکل شروع کے اندر آپ نے قرآن کھولا، سورہ فاتحہ پڑھی۔ اب آپ رمضان میں قرآن خوانی کرنا چاہ رہے ہیں، پورا قرآن آپ کو ختم کرنا، لیکن جیسے ہی فاتحہ کے بعد پہلی آیت آپ نے پڑھی تو قرآن اعلان کر رہا کہ اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، شروع میں سن لے کہ یہ قرآن تجھے کب فائدہ پہنچائے گا۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت فقط متقی کو ملے گی۔ بالکل پہلے صفحے کے اوپر جس طرح لکھا ہوتا یہ کتاب کس آدمی کے کام آنے والی ہے اور کس کے کام نہیں آنے والی، کتاب کے شروع میں یہ لکھ دیا جاتا، ایک انتباہ ہوتا ہے، ایک وارننگ ہوتی ہے کہ کتاب کن لوگوں کے لیے، کون اسے پڑھے۔ الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین۔ اگر تقوی ہے تیرے پاس تو یہ پورا قرآن تجھے ہدایت دے گا، اگر تقوی نہیں تو بے شک تو قرآن خوانیوں میں 10 دفعہ اس قرآن کو ختم کر لے، ثواب ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ پہلے بتا دیا قرآن شروع کر رہے ہو پہلے تقوی لے کے آؤ، پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ اچھا، قرآن نے جب یہ کہا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے، ذرا دیکھیے یہ آیت آخر میں بھی آ سکتی تھی، پورے قرآن کے بعد آخر میں آتے ہیں کہ دیکھو تم نے قرآن پڑھا، اب اگر ہدایت دینا ہے تو متقی بن جاؤ، لیکن نہیں، معاذ اللہ خدا کسی کو دھوکے میں رکھ کے قرآن نہیں پڑھوانا چاہ رہا۔ سب سے پہلے بتا دیا کہ پہلے ہی سے بتا رہے ہیں کہ تقوی ہے تو ہدایت ملے گی، ورنہ ثواب تو ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ اچھا، جب قرآن نے یہ اعلان لکھ دیا تو اب جیسے آپ کو کسی جگہ جانے کو بہت دل چاہ رہا، گیٹ پر پہنچے، وہاں لکھا فقط ممبرز کے لیے، فقط ادارے کے اراکین آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ضرور جاؤں،
جیسے ہی یہ اعلان آپ پڑھیں گے اگلا سوال آپ کیا کریں گے کہ بھائی اگر میں اس ادارے کا ممبر بننا چاہوں تو اس کا طریقہ بتا دو. تو قرآن نے شروع میں اعلان کیا ہدایت دینا ہے تو متقی بنو. فوراً مومن کہے گا پروردگارہ تو یہیں پہ بتا دے کہ متقی کیسے بنے, کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے, یہی بتا دے. اگلی آیت ہدی للمتقین, یہ قرآن متقیوں کو ہدایت دیتا. الذین یؤمنون بالغیب, متقی کی پہچان سن لو. متقی کون ہے؟ جو غیب پہ ایمان لاتا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے اس کو رزق دیا اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتا. اگر یہ تین باتیں ہیں تو تم متقی. اگر یہ تین باتیں نہیں, قرآن پڑھو, پابندی نہیں, لیکن ہدایت تجھے نہیں ملے گی, تجھے ثواب ملے گا, ہدایت نہیں. ہدایت لینا ہے تو یہ تین باتیں پیدا کرو. خیر یہ تو قرآن کا موضوع ہے جو بعد میں آئے گا, لیکن قرآن نے جب متقی کی تعریف بتائی تو یہ بتایا کہ تین باتوں سے تقویٰ ہوتا. اچھا روزے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں متقی بنانا. اب آ جائیے اصل موضوع پر, لعلکم تتقون, ہمیں متقی بنانا. اب اگر ہم رمضان سے گزر رہے ہیں, یہ تین باتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں, ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں, ہم نمازیں قائم کرتے ہیں, اور ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں رمضان میں, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم متقی ہیں. اور اگر سارا رمضان روزے رکھ لی لیکن نہ نماز کا جذبہ پیدا ہوا نہ راہ خدا میں خرچ کا جذبہ پیدا ہوا, اس کا مطلب یہ کہ تقویٰ نہیں. اور جب تقویٰ نہیں اس کا مطلب یہ کہ کوئی روزہ قبول نہیں. تبھی تو ایک حدیث آئی جو اگر شب عید پڑھی جاتی ہے, لیکن آپ آج سن لیجیے. کون سی حدیث؟ بڑی عجیب حدیث, کہ جب مومن روزہ رکھتا ہے, روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تو کل آپ نے سنا خدا کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں, فرشتوں کا اس میں دخل نہیں. لیکن یہ روزہ جو جاتا ہے آسمان کی طرف, روایت کا جملہ کہ زیر عرش, عرش کے نیچے ایک جگہ, وہاں پہ سارے روزے جمع ہونے لگتے ہیں. سارے روزے جمع ہوتے ہیں, پہلا, دوسرا, تیسرا, پانچواں, 10واں, 25واں, 29واں, 30واں, 30 کے 30 روزے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. سارے روزے وہاں پہ جمع, جتنے لوگوں نے روزے رکھے ہیں اس رمضان میں, مشرق سے لے کے مغرب تک, سب وہاں جمع. اس کے بعد کیا ہے؟ شب عید آ گئی, کل عید کا دن, لوگ خوشیاں منائیں گے. اب فرشتے کیا کرتے ہیں, یہ روزے جو ہیں ان کی پیکنگ شروع کرتے ہیں, ان کا بنڈل بنتا ہر آدمی کے نام سے, یہ فلاں کے 30 روزے, یہ فلاں کے 30 روزے, یہ فلاں کے 30 روزے. اب یہ پورے 30 روزے آسمان کے نیچے جمع ہیں, ابھی آسمانوں میں نہیں گئے, جمع ہو رہے ہیں. 30 کے 30 روزے آ گئے, ان کے بنڈل بنا کے رکھ دیے گئے, ہر آدمی کے نام کا ایک بنڈل بنا ہوا, ہر آدمی کے نام کا ایک پیک بنا ہوا. جس طرح سالگرہ وغیرہ میں, شادی بیاہ میں تحفے دیتے ہیں تو آدمی اپنے گھر سے پیکنگ وغیرہ کر کے لے جاتا ہے, نام لکھ کے لے جاتا. فرشتے تمام روزوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اچھا یہ پیک بن گئے, اب یہ وہیں پہ پڑا ہے عرش کے نیچے, آگے نہیں جا رہا ہے. یہ انتظار کر رہے ہیں فرشتے, پوری عید کی رات انتظار کرتے ہیں, پورا عید کا دن انتظار کرتے ہیں. کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ, جیسے ڈاک کی مثال, کہ جب تک کہ مثلاً اس پہ ٹکٹ نہ لگائے جائے, یہ آگے نہیں بڑھے گا, رکا ہوا ہے پوسٹ آفس کے اندر. اسی طرح سے سارے, یہ حدیث معصوم, سارے روزے رکے ہوئے, اور انتظار ہو رہا ہے کس بات کا؟ کہ یہ جو روزہ رکھنے والا یہ اپنا فطرہ دے تو اس کے روزوں پہ مہر لگا کے اس کو آگے بھیجا جائے. سارے روزے پہلی سے 30 تک یہ سب وہاں پڑے ہوئے, جیسے جیسے فطرہ آتا گیا مہر لگتی گئی, اور پھر یہ نامہ اعمال میں درج ہوتے رہے. اور اگر فطرہ نہیں آیا یہ وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے. البتہ اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا, شاید مرنے سے پہلے کبھی اسے ہوش آ جائے. مسئلہ فطرے کا تو یہ کہ جب کبھی انسان توبہ کر لے اور فطرہ دے دے فوراً اسی وقت مہر لگ جائے گی. البتہ وہی ہوگا کہ جیسا اکثر ہوتا ہے ڈاک خانے میں کہ منی آرڈر کی ہمیں آج ضرورت, بھیج بھی دیا کسی نے, اگلے دن مل گیا. اور کچھ منی آرڈر 50 سال بعد آتے ہیں, ضرورت ہمیں ہے, ہمارے پوتے کو ملتا. تقریباً یہی روزوں کی حالت ہے اگر فطرہ لیٹ پہنچا. اب صرف فطرے کے انتظار میں سارے روزے روکے گئے. البتہ یہ جن پہ فطرہ واجب, جن پہ فطرہ واجب نہیں, ان کے لیے تو بڑی عجیب حدیث, جس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آ جائے تو انسان کے لیے بڑی سہولت, لیکن یہاں روزے کے مسئلے میں تو الٹا مسئلہ. جو آدمی غریب ہے, جس کے پاس فطرہ دینے کی حیثیت ہی نہیں, اس کے روزے نہیں روکتے, وہ تو جو روزہ رکھے گا وہ براہ راست پہنچ جاتا ہے آسمان پر. بھائی اس کے روزے روک کے کرنا کیا, اس کے روزے کے اوپر تو کوئی ٹکٹ کی ضرورت ہی نہیں, یہ تو سرکاری ڈاک والے ہیں کہ بغیر ٹکٹ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو غریب آدمی کے روزے تو پہنچ گئے. جس غریب نے روزہ رکھا 2 روزے آج ہو گئے, دونوں روزے اس کے آسمان میں جا چکے ہیں. جو پیسے والے ہیں ان کے روزے بیچارے ابھی رکے ہوئے, اور 29 دن تک رکے رہیں گے. یہ حدیث معصوم ہے, الفاظ میرے تھے لیکن مفہوم امام کا. اچھا اب دیکھیے, فطرے کی اہمیت اپنی جگہ پر, لیکن جو میرا اصل موضوع کہ روزے کا مقصد ہے تقویٰ.
تقوی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ تین باتیں نہ ہوں: غیب پر ایمان، نماز کا قیام، راہ خدا میں خرچ کا جذبہ۔ تو اب گویا جب 30 روزے آپ نے رکھ لی تو خدا ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھتا کہ جس مقصد سے میں نے روزے رکھوائے، مومن نے یہ مقصد حاصل کیا یا نہیں، تقوی آیا یا نہیں۔ اور اگر تقوی آ گیا تو پیسے خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہوگی، چنانچہ فوراً فطرے کو دیکھا گیا۔ اگر فطرہ پہنچا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا پیسہ خرچ کرنے کو تیار، اب یہ روزے قبول۔ فطرہ نہیں پہنچایا اس کا مطلب کیا کہ روزے رکھ لیے، دل سے کنجوسی نہیں نکلی، اور جس کے دل سے کنجوسی نہیں نکلی اس کے روزے خدا کو چاہیے ہی نہیں، کیونکہ جہاں کنجوسی آتی ہے وہاں تقوی جاتا ہے، جہاں تقوی جاتا ہے وہاں رمضان کا مقصد ہی ختم ہو کے رہ جاتا۔ تو فطرہ خود اس بات کی ایک دلیل کہ روزے کا ایک بڑا مقصد انسان کو متقی بنانا، اور متقی بنانے کی پہچان یہ ہے کہ راہ خدا میں وہ پیسہ خرچ کرے۔ یہ ایک چیز آپ نے سنی، اور دیکھیے یہاں پہ میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں۔ یہ جو 3 کلو گندم ہم سے مانگا گیا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اصل چیز ہمارا جذبہ خدا کو چیک کرنا، پیسے دینے کو تیار ہیں یا نہیں۔ اور جو پیسے دینے کو تیار نہیں اس کی بڑی سے بڑی عبادت بھی ٹھکرا دی جائے گی۔ بڑا عجیب جملہ ہے لیکن سن لیجیے، ہم بھوکے رہے، ہم پیاسے رہے، ہم نے حلال لذت کو یعنی نکاح کی لذت کو حرام کر دیا، خدا کہتا بڑی قربانی دی، بڑی قربانی دی۔ لیکن اگر تمہارے دل سے کنجوسی نہیں نکلی یہ ساری قربانیاں بیکار، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے۔ سنیے حدیث، ملا احمد نراقی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں معراج السعادہ میں۔ ملا احمد نراقی کسی عام عالم کا نام نہیں، یہ مجتہد بھی نہیں ہے، مجتہد عالم۔ جس طرح آج آغاز خوئی کی تقلید ہوتی، امام خمینی کی تقلید ہو رہی ہے، اسی طرح ان کے دور میں ان کی تقلید تھی۔ ان کی کتاب کی حدیث میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ حدیث بڑی عجیب حدیث۔ حدیث کیا؟ پیغمبر نے ایک عورت کو بین کرتے اور روتے اور ماتم کرتے سنا اپنے شوہر پر، اور شوہر بھی ایسا جو راہ خدا میں شہید ہوا پیغمبر کے ساتھ لشکر میں شامل ہو، یا بدر کا شہید ہے یا احد کا شہید۔ شہید کوئی معمولی مقام نہیں رکھتا، بہت بڑا مقام ہے شہید کا، بڑا بلند مرتبہ ہے شہادت کا۔ پیغمبر نے دیکھا کہ یہ عورت اپنے شہید شوہر پہ رو رہی۔ اچھا، شہادت بے شک ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس پر رونے سے بھی اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ روایت میں تو ایسا ہے کہ جیسے شہید پہ رونے کا حکم دیا جا رہا، رسول جب واپس آئے مدینے میں جنگ احد، اپنے چچا حمزہ کا ماتم کسی گھر میں نہ دیکھا تو کتنے افسوس سے کہا کہ امی حمزہ فلا بوا کی لا، ہائے میرا چچا جس کا کوئی ماتم کرنے والا ہی نہیں۔ رسول خود شہید کا ماتم کروا رہے ہیں، تو ماتم کرنے پہ اسلام پابندی نہیں لگاتا۔ فطرت کو نہیں بدلا جا سکتا، ماں کا بیٹا مرا ہے ضرور وہ روئے گی، بیوی کا سہاگ لٹا ہے ضرور وہ ماتم کرے گی، ماتم پہ پابندی نہیں۔ اور وہ عورت رو رہی، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا شوہر۔ پیغمبر قریب سے گزر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا ہائے میرا شہید شوہر۔ جب تک خالی شوہر اور اس کی موت کی بات تھی پیغمبر آگے جا رہے ہیں، جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو شہید کہا پیغمبر واپس آئے اور کہا کہ یہ تو نے اپنے شوہر کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا شوہر شہید ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ آپ کے لشکر میں شامل ہو کے گیا اور آپ کے قدموں پہ اس نے جان دی، اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی؟ رسول کے قدموں پہ جان دینا۔ پیغمبر نے کہا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کنجوس آدمی ہو تو خدا اس کی شہادت کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ شہید کے بارے میں 2 حدیثیں، پہلی حدیث کہ شہید کا ہر گناہ خدا معاف کرتا، لیکن اگر اپنی گردن پہ لوگوں کا حق لے کے آیا یہ گناہ معاف نہیں۔ دوسری یہ حدیث کہ جو شہید اپنی جان دے دے لیکن اگر اس کے دل میں کنجوسی ہے، پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی، خدا اس کی شہادت کو بھی قبول نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات، دنیا کا ہر آدمی جانتا کہ مال سے زیادہ اہمیت جان کی ہے۔ پروردگارہ ہم نے تیرے نام پہ جان دے دی، روپے پیسے کی کیا ویلیو، ہماری شہادت کو روک لیا گیا؟ ارے ہم نے پیسے سے بڑی چیز دی، مال سے بڑی چیز دی، جان دی، اب تو پیسے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ لیکن اللہ کیا یہ نہیں جلتا؟ یہ نہیں جلتا ہے جو ہم اور آپ اصول بناتے ہیں۔ مثلا ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز کی اہمیت زیادہ، وضو کی اہمیت کم۔ ہم وضو کرنا چھوڑ دیں، نمازیں پڑھیں اور کہیں خداوندہ ہم نے وضو سے اہم عبادت تیری بارگاہ میں پیش کی، اب تو اسے قبول کر لے۔ خدا یہ تو نہیں دیکھے گا اہم و غیر اہم، خدا دیکھتا ہے جو طریقہ ہم نے بتایا اس پر تم چلے یا نہیں چلے۔ وضو کی اہمیت نماز سے کم صحیح، لیکن نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وضو نہ ہو۔ اسی طرح سے
جان دینے کی اہمیت زیادہ، لیکن ایسے آدمی کی جان پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں جو مال دینے سے گھبراتا، اس لیے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ، خالی جان دینا کام نہیں آتا، دل بھی انسان کا بڑا ہونا چاہیے، پیسے خرچ کرنے کو بھی انسان تیار۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، موضوع سے ذرا ہٹ کے پھر واپس آنا۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، آدھی رات، خانہ کعبہ ہے اور کعبے کا پردہ پکڑ کے ایک آدمی رو رہا، اللہ کا رسول دیکھ رہا۔ دیکھیے، دعا کہیں بھی مانگی جائے اس کی اہمیت، لیکن جگہ کے بدلنے سے دعا کا مقام بلند ہو جاتا۔ گھر کے مقابلے میں مسجد کی دعا زیادہ اہم، بازار کے مقابلے میں مثلا والدین کی قبر کی دعا زیادہ اہم۔ یہ ایک نقطہ یاد رکھیے کہ اگر کبھی کوئی دعا آپ کی قبول نہ ہو رہی تو خاص امام کا تاکیدی حکم ہے کہ باپ یا ماں کی قبر پہ جا کے ان کے وسیلے سے دعا مانگو، دیکھو کتنے جلد قبول ہوتی ہے وہ دعا، کیونکہ وہ رحمت کا مقام۔ اسی طرح کراچی کی دعا کے مقابلے میں مکے کی دعا زیادہ اہم، اور مکے میں اپنے گھر کے مقابلے میں خانہ کعبہ کی دعا زیادہ اہم۔ یعنی خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ لینا گویا دعا کے لیے ایک کربلا کو چھوڑ کر اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، وہ پردہ پکڑ کے دعا مانگ رہا۔ کیا دعا؟ دعائے توبہ۔ خداوندہ میں بہت بڑا گناہگار، پتہ نہیں تیری طرف سے مجھے مغفرت ملے یا نہ ملے۔ پیغمبر آگے بڑھ، اے شخص بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ ہاں، اپنے گناہ کو چھپانے کا حکم ہے لیکن معصوم کے سامنے نہیں۔ تیرا گناہ کیا ہے بتا تو صحیح۔ کہا اللہ کے رسول نہیں، میرا گناہ بہت بڑا۔ بتا تو صحیح کیا گناہ؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، بہت بڑا گناہ ہے، کیسے بتاؤں؟ پیغمبر نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے زمین بڑی؟ کہا اللہ کے رسول میرا گناہ بڑا۔ تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان بڑے؟ اللہ کے رسول میرا گناہ بڑا۔ تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی بڑا؟ اللہ کے رسول میرا گناہ بڑا۔ پیغمبر کو بھی جلال آ گیا، تیرا گناہ بڑا ہے یا خدا بڑا؟ کہا پروردگار تو علی و اعلیٰ، لیکن میرا گناہ بھی بہت بڑا۔ پیغمبر اسلام نے کہا اچھا بتا وہ کیا گناہ؟ دیکھیے یہاں پہ ایک اور اہم بات، گناہگار اپنے گناہ کو مان بھی رہا۔ یہ جو گناہ یہ آدمی کر رہا، ہمارے معاشرے میں بہت سے کرتے ہیں اس کو مانتے ہی نہیں، یہ مان بھی رہا، پھر بھی پیغمبر کا جواب سنیں۔ کہا اللہ کے رسول بہت چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو دولت مجھے دی وہ جب کوئی مستحق آئے تو اس کو دے دو، لیکن جیسے ہی کوئی آدمی مجھ سے میرا پیسہ مانگتا بس میرا دل جلنے لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا کہ اس سوال کرنے والے نے تیر میرے اوپر پھینکا، دل نہیں چاہتا اسے بات کرنے۔ ایسی محبت پیسے کی دل میں بیٹھ گئی کہ کوئی سوال کرتا، دیتے وقت دل جلے تو دوسری بات، نہیں وہ خالی درخواست کرے اور میرا دل جلنے لگتا۔ پیغمبر اسلام کا جواب سنیں۔ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، خلق عظیم کے مالک، فرماتے ہیں دور ہو جا میرے سامنے سے، اتنا دور ہو جا کہ تیری آگ مجھے نہ جلائے۔ میں نے بڑی احتیاط سے روایت کو پڑھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا لفظ آ جائے جو میرا ہو اور شان رسول کے خلاف، لیکن پوری احتیاط کے باوجود لفظ بلفظ یہی، دور ہو جا اور اپنی آگ سے جو تیرے اوپر خدا کی طرف سے عذاب آنے والا، اپنی آگ سے مجھے نہ جلا۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے، اچھا عبادت کے لیے دنیا کا بہترین مقام خانہ کعبہ، لیکن سارے کعبے کا ثواب بھی برابر نہیں۔ جیسے مسجدوں کا مسئلہ ہے، مسجد کے اندر آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر صف کا ثواب برابر، جی نہیں، جتنا آپ پیش امام کے قریب میں ثواب بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ پہلی صف کا ثواب سب سے زیادہ، لیکن پہلی صف میں بھی اگر آپ سیدھے ہاتھ والے حصے میں ہیں تو آپ کا ثواب الٹے ہاتھ کے نمازیوں سے زیادہ۔ تو خانہ کعبہ اللہ کا گھر، لیکن اس میں ہر جگہ کا ثواب برابر نہیں، بلکہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان، یعنی جہاں کعبے کا دروازہ، اس جگہ کی عبادت کا ثواب کعبے میں بھی سب سے زیادہ۔ پیغمبر نے کہا سن، اگر کوئی 70,000 سال تک حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان خدا کی عبادت کرے اور خوف خدا سے اتنا روئے، یہ جملے بھی بڑے عجیب، لیکن ایک ایک لفظ میں نے چیک کیا، اتنا روئے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا جاری ہو جائے۔ پیغمبر نے نہر نہیں کہی، نالے نہیں کہے، آنسوؤں کے دریا جاری ہو جائے، اور ایسے دریا کہ اس کی وجہ سے سبز درخت پیدا ہو جائیں، جھاڑیاں بھی نہیں، پودے بھی نہیں، درخت۔ پھر بھی اس کے دل میں اگر کنجوسی کا جذبہ پایا جاتا تو خدا اس کی تمام عبادتوں کو ٹھکرا کے اوندھے منہ سے جہنم میں ڈالے گا، اوندھے منہ الٹا کر کے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ یہ کہ اللہ نے جو دولت آپ کو دی اس میں سے خرچ نہ کیا جائے۔ روزے کا ایک بڑا مقصد یہ،
بڑا مقصد روزے کا یہ کہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ غریب پہ گزرتی کیا، ویسے تو کبھی نہیں پتا، لیکن چلو 14 گھنٹے بھوکا رکھا خدا نے، شاید تمہیں یاد آ جائے کہ میں تو ایک دن بھوکا رہا ہوں، جو سارا سال بھوکا رہا ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی، اسی بہانے سے تمہارے دل سے یہ کنجوسی کا جذبہ نکلے۔ ایک بات اور بتا دوں، زکوٰۃ دے کے خوش نہ ہو جائیے، خمس دے کے مطمئن نہ ہو جائیے، فطرہ نکال کے سیٹسفائی نہ ہو جائیے، رد مظالم کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ذمہ داری پوری ہو گئی۔ زکوٰۃ و خمس و فطرہ اور رد مظالم جو واجبات ہیں وہ تو آپ کو دینا ہی دینا، وہ اگر دیا آپ نے تو کون سا کمال کیا؟ نہیں، کمال کیا، لیکن اصل جو کمال ہے وہ یہ ہے اس سے ہٹ کر اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا، اپنے مال کو۔ ہمارے یہاں تو الٹا مسئلہ چل رہا، پہلے لوگ خمس تو نکال لیتے تھے اور نکال کے نائب امام کو دے دیتے تھے، اب تو یہ بھی نہیں، خمس نکالنے والے کی پہلی ڈیمانڈ یا مطالبہ یہ کہ خمس ہم نکالیں گے لیکن ہمیں اجازت دی جائے کہ اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے۔ الٹا مسئلہ چل رہا، خمس کے بعد اگر ہم اس منزل پر آئیں کہ بھئی خمس تو ویسے ہی ہم کو دینا، کچھ اپنے مال میں سے بھی راہ خدا میں دے دو، اسلام تو ہمیں اس منزل پہ لانا چاہتا ہے، ہم تو بالکل ریورس گیئر میں گاڑی چلا رہے ہیں کہ جو خمس دیتے تھے، دیکھیے یہ مرحلہ وہیں تک پہنچتا جہاں انکار خمس ہو جاتا، خمس دیتے آ رہے ہیں، اب خواہش ہے کہ نہیں ہم خود اپنے ہاتھ سے خمس خرچ کریں، اور خرچ بھی کہاں کریں؟ بس نہیں چلتا کہ بیوی کو زیور اور کھانا بھی امام کے مال سے بنا کے دے دیں، ہر آدمی کی خواہش، خود کام کر رہے ہیں، اپنا ادارہ چلا رہے ہیں، نہیں اس کے لیے خمس کی اجازت ملے۔ فلسفہ خمس کے خلاف اسلام تو کہتا نہیں، آگے کی منزل پہ بڑھو، یہ زکوٰۃ و خمس اور رد مظالم جس کا ہے اس کو دے کے بھول جاؤ، یہ تو تمہارا مال ہی نہیں ہے کہ دائیں بائیں دیکھو کہ گیا کہاں، خرچ کہاں ہو رہا۔ ایسا تو نہیں کہ میرے خمس سے کوٹھیاں کھڑی ہو رہی ہیں اور میرے پیسے سے مثلا کاریں خریدی جا رہی ہیں، وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں، اس کو تو دیکھو ہی نہیں، بلکہ اگلی منزل میں تمہیں جانا، تمہارا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ دو، اپنی طرف سے دو، اپنی خواہش سے دو، واجب کے بغیر دو۔ اگر واجب کی تلوار سر پہ لٹک رہی اور آدمی کچھ راہ خدا میں دے، وہ اتنا بڑا کمال نہیں جو والنٹیری دیا جائے، رضاکارانہ دیا جائے اور دے کے بھول جاؤ۔ تبھی تو بار بار کہا کہ اصل انفاق، لفظ انفاق یاد رکھیے، یہ ہمارے بچے سمجھتے نہیں، جبکہ قرآن میں کتنی مرتبہ یہ لفظ آیا، زکوٰۃ سے زیادہ اور خمس سے زیادہ لفظ انفاق آیا، یعنی اپنے دل سے، اپنی خوشی سے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ کس طرح؟ اس طرح نہیں کہ آپ انجمن کے پریزیڈنٹ بنے ہیں اور اس انجمن ہی کو آپ پیسہ دے رہے ہیں، اس طرح نہیں کہ آپ کے نام کی تختی لگی ہے، اس طرح نہیں کہ مائک پر اعلان ہو رہا ہے، اس طرح نہیں کہ اخبارات میں یا رپورٹ میں نام چھپ رہا، یہ ساری چیزیں بھی حرام نہیں، بلکہ اگر ان کا مقصد یہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو غیرت آ جائے تو اپنے نام کا اشتہار کرنا ثواب بھی ہے، لیکن جو انفاق اسلام کہہ رہا یہ سب تو آپ کریں ایک طرف، اس کے ساتھ ساتھ اس طرح خرچ کریں کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، وہ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ دے کے بھول جائیں کہ کس کو دیا ہے اور کیا دیا۔ اور یہ عام مہینوں میں تو جو ہو اس کی اہمیت سو ہو، رمضان میں اس کی اہمیت زیادہ، جس طرح آپ ہر افطار کے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں، جس طرح آپ کھجور ہاتھ میں لے کے افطار کرتے ہیں، اس طرح اپنے طریقے میں ہی شامل کیجئے کہ روزانہ انفاق کرنا، اور وہ حدیث ذہن میں رکھتے ہوئے یاد دلا دوں، دہرانے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت، کہ یہ نہ سمجھیے آپ کہ مولانا غلط جگہ پہ ہی مجلس پڑھ گئے، ہم سب تو لینے والے ہیں، دینے والے کہاں؟ اگر لندن میں پڑھتے یا واشنگٹن میں پڑھتے یا نیو یارک میں پڑھتے یا کسی دبئی میں جدہ بدہ میں جہاں تیل کا پیسہ جہاں لوگوں کے پاس ہے وہاں یہ پڑھنی چاہیے، ہمارے لیے تو یہ بیکار۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب میں کسی ایسے علاقے میں جاؤں جہاں صاحبان حیثیت کم ہے، اور میرا تو مسئلہ یہ کہ اگر میں ایسے علاقے میں جاؤں کہ جہاں صاحبان حیثیت بھی ہیں تو مجھ جیسوں کی تقریر سننے تو کون آتا؟ وہی لوگ آتے ہیں کہ جو بہرحال دور دراز سے آتے ہیں، جن کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی۔ پھر بھی یہ چیز یاد دلا دوں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس میں تو امیر و غریب ہے، خمس میں امیر و غریب ہے کہ بھئی امیر آدمی پہ واجب ہے، جس کے پاس بچت نہیں واجب نہیں۔ فطرے میں تو یہ ہے، حیثیت ہے تو فطرہ دو، حیثیت نہیں ہے تو فطرہ نہ دو، لیکن جس کا میں تذکرہ کر رہا انفاق، اس میں امیری غریبی نہیں چلتی۔ انفاق کس چیز کا نام؟ پیغمبر کے اسی جملے کا کہ کبھی 1 روپیہ لاکھ روپے سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ کہا کہ 10 لاکھ کسی کے پاس ہے 1 لاکھ دے دے، اور 2 روپے کسی کے پاس ہے 1 روپیہ دے دے، تو 2 میں سے جو 1 دے اس کا اجر بڑا 10 لاکھ میں سے 1 لاکھ کے مقابلے، چاہے دنیا 1 لاکھ والے کی تعریف کرے، ہاتھ اس کے چومے جائیں، اخبار میں نام اس کا ہے، لیکن آسمانوں کے اوپر جو تذکرہ ہو رہا وہ 2 میں سے 1 دینے والے کا تذکرہ ہو رہا۔ تو جو اللہ نے آپ کی حیثیت دی، انفاق زکوٰۃ و خمس سے ہٹ کر، زکوٰۃ و خمس کا تعلق دولت سے ہے،
انفاق کا تعلق دل سے ہے. جو بھی اللہ 2 کھجوریں دی، 1 کھجور راہ خدا میں آپ دے دیں، طریقہ کار جو بھی ہو وہ اپنی جگہ. رمضان میں اس کو نہ بھولیں، رمضان میں اس کو فراموش نہ کریں. اور پھر ایک بات اور سن لیجیے، عبادتیں ثواب دلواتی ہیں، لیکن عبادتوں کو کرتے وقت ہمیں کاروباری آدمی کی ایک تھنکنگ کو اپنے ذہن میں رکھنا، ایک فکر کو. کاروباری بننا نہیں، لیکن کاروباریوں کے بعض اصول بڑے اچھے ہوتے ہیں. بدقسمتی صرف یہ ہوتی ہے کہ کاروباری حضرات اچھے اصولوں کو کاروبار میں لاتے ہیں، دین میں نہیں لاتے ہیں، اور برے اصولوں کو دین میں لے کے آ جاتے ہیں. ایک اصول، ایک کاروباری آدمی کو 1 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کرنا، اس نے دیکھا کہ ایک فلاں بزنس 1 لاکھ لگاؤں گا، اگلے سال 2 لاکھ ہو جائیں گے. اگر وہ صحیح کاروباری ہے تو وہ کبھی بھی اس میں نہیں لگائے گا، کہے گا اس میں 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہوتے ہیں، اور ڈھونڈو شاید کوئی ایسا بزنس ہو کہ 1 کے 5 مل جائے. 1 کے 5 مل گیا، اور ڈھونڈو شاید 1 کے 25 مل جائے. اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی 1 کے 2 تو مل رہے ہیں، کافی ہے، نہیں کافی کیوں ہے؟ جو زیادہ سے زیادہ جس میں نفع ہے اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ وہ تلاش کرنا چاہیے. اور کاروباریوں کے علاوہ عام آدمیوں کی بھی یہی اب فکر ہو گئی، پیسے انویسٹ کرنا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری اسکیمیں جو آج کل ہیں یہ حلال ہیں یا حرام، وہ تو انشاءاللہ کل سے مسائل شروع ہوں گے، اس میں اس کا بیان آئے گا. لیکن حلال و حرام کو چھوڑ کر حکومت کی 25 اسکیمیں، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی پرائز بانڈ ہے، کوئی فکس ڈپازٹ، انسان جب پیسہ رکھتا ہے پوری تحقیق کرتا ہے سب سے زیادہ کہاں پروفٹ مل رہا انسان کی فطرت میں. بہترین اصول ہے اگر دین کے معاملے میں. اب راہ خدا میں خرچ کرنا ہے آپ کو، اور 1 کھجور دینا، میں غریب سے غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ دینا اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں. وہ بھی ایسا نہیں کہ جو پہلا آدمی ملا اس کو دے دو، اس میں بھی اسلامک طریقہ بتا رہا. اور عجیب روایت، اس روایت سے پہلے ایک چیز، ایک اصول ذہن میں لے آئی. رمضان کا تو مہینہ ہی عجیب مہینہ، اس مہینے میں تو جو نیکی آپ کریں گے اس کا 70,000 گنا ثواب. وہی قرآن جو عام مہینوں میں ہے، رمضان میں اس کی اہمیت زیادہ. وہی نافلہ نمازیں جو عام مہینوں میں ہے، رمضان میں اس کا ثواب زیادہ. تھوڑا بہت زیادہ بھی نہیں، 70,000 گنا، اتنا زیادہ ہے ہر نیکی کا ثواب. البتہ خالی نیکی نہیں، گناہوں میں بھی یہی اصول، ہر گناہ کا عذاب بھی رمضان میں 70,000 گنا زیادہ. جیسے اگر آپ کوئی کاروبار پارٹنرشپ میں کریں، فرض کیجئے کہ آپ کو 10,000 روپے کا نفع ہو، لیکن آپ کے ساتھ پارٹنر ہے، شریک ہے، آپ کو 10 کے 5 ملیں. اور اگر آپ کاروبار کریں پارٹنرشپ میں، نقصان ہو جائے 10,000 کا، تو بہرحال آپ پہ آدھا نقصان آئے گا، آدھا اس پہ جائے گا. اور اگر آپ سارا کاروبار خود کریں تو اگر نفع آیا 10,000 تو فائدہ کہ پورا آپ کو ملا، کوئی پارٹنر نہیں. اور نقصان اگر ہوا تو وہاں نقصان بھی ہے کہ پورا آپ کو اٹھانا پڑے گا، کوئی پارٹنر نہیں. تو 11 مہینوں میں جو ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک پارٹنر ہوتا ہے جس کا نام شیطان ہے. اس اعتبار سے پارٹنر ہے، بہرحال پورا ہمارے ساتھ کا. ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی پارٹنرشپ میں بھی اس کا حصہ زیادہ ہو، لیکن بہرحال وہ شیطان ہے. چنانچہ ہم جو گناہ کرتے ہیں تو ہمارا عذاب اتنا نہیں ہوتا. رمضان میں تو شیطان بند ہے کسی جگہ پہ، حدیث بھی ہے کہ شیطان بند ہے رمضان کے اندر، قید کر لیا ہے اللہ. یہ دوسری بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائنس تو آج ایجاد کر چکی ہے، یہ چیز شیطان نے بہت پہلے ایجاد کر لیا. وہ کیا چیز؟ بچوں کے ہاتھ میں آج کل میں نے کھلونا دیکھا، ریموٹ کنٹرول گاڑی. بیٹھے میں دور بٹن دباتے ہیں اور گاڑی خود بخود گھومتی. شیطان بھی جب بند بھی ہو جاتا ہے کوٹری کے اندر تو ریموٹ کنٹرول تو بہرحال اس کے ہاتھ میں ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ کام کروا دیتا. لیکن بہرحال شیطان کوٹری میں بند. اب اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں ثواب ڈبل، گناہ بھی اسی طرح سے. اب کوئی پارٹنر تو نہیں، جو گناہ کیا ساری ذمہ داری تم پر ہے، تمہیں عذاب بھی ڈبل ملے گا. چنانچہ داڑھی منڈوانے کا جو عذاب 11 مہینوں میں، رمضان کے اندر یہ عذاب کئی گنا بڑھ جاتا. اور ایسا نہیں ہے جیسا بعض لوگ چالاکی کرتے ہیں کہ اس کا تعلق کوئی روزے سے ہو. جی نہیں، روزے سے نہیں، رمضان سے. چنانچہ اگر آپ سحری سے پہلے ہی شیف بنا کے بیٹھ جائے کہ بھائی ہم تو رات ہی کے شیف بنا رہے ہیں تاکہ وہ صبح کا مسئلہ ہی نہ ہو، تو اس سے گناہ کم نہیں ہوگا. رمضان کے دن اور راتیں دونوں برابر. اسی طریقے سے گانے سننے کا جو عذاب عام 11 مہینوں میں ہے، اس سے 70,000 گنا زیادہ عذاب رمضان کا. پردہ کرنے کا جو ثواب 11 مہینوں میں، 70,000 گنا زیادہ ثواب رمضان میں. اور اسی طرح 1 روپیہ صحیح جگہ خیرات کرنے کا جو ثواب رمضان میں، اس کا ثواب 70,000 گنا زیادہ. یہ میں نے دونوں پہلو بتا دیے. اگرچہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تقاریر تو ایسی کہ کسی بھی ٹاپک پہ کریں پرنالہ وہیں پہ گرتا ہے، کوئی نہ کوئی عذاب کی بات تو آ ہی جاتی. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ اچھی بھلی اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں بیچ تقریر میں کیا ہو جاتا ہے کہ پھر وہیں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ آج تو اس لیے ضروری،
آج تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر میں خالی 70,000 گنا ثواب کی روایت پڑھ لیتا تو وہی ہوتا جو کاروباری لوگ کر رہے ہیں کہ رمضان میں خیرات و صدقہ بھی بہت، لیکن اس کے بعد یہی چیز ہماری آپ کی جیب سے نکلوائی جاتی ہے، ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو گئی، ہر چیز کے اندر دھوکہ دہی کہ جتنا خرچ کیا اس سے زیادہ کمال ہو۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اگر صدقہ دینا ثواب ہے تو دھوکہ دینے کا عذاب بھی 70,000 گنا زیادہ ہے اسی رمضان کے اندر۔ تو یہ تو ایک بات ہو۔ اب آئیے ایک دوسری حدیث کہ جب آپ پیسہ خرچ کریں تو کیا دیکھ کے خرچ کریں۔ دیکھیے روزے کا اور پیسے کا بہت ہی گہرا تعلق، چاہے اس سے پہلے آپ نے توجہ دی ہو یا نہ دی، لیکن قرآن کی آیتیں بتا رہی کہ اصل روزہ اس کا قبول ہے کہ جو پیسے خرچ کرنا سیکھ گیا۔ حدیث معصوم امام کہہ رہے کہ ایک درہم کبھی 10 کا ثواب دلواتا، کبھی 70 کا ثواب دلواتا، کبھی 700 کا ثواب دلواتا، کبھی 7,000 کا ثواب دلواتا ہے، کبھی 1,00,000 کا ثواب دلواتا۔ ایک ہی درہم، ایک ہی روپیہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ انویسٹمنٹ کی مختلف اسکیمیں، تو ایک جگہ آپ خرچ کریں 10 کا ثواب، 70 کا ثواب، 700 کا ثواب، 7,000 کا ثواب، 1,00,000 کا ثواب۔ اور رمضان میں اگر اس حدیث پہ عمل کریں تو ہر ایک کو 70,000 سے ضرب دے دی، یعنی جہاں عام دنوں میں 10 کا ثواب مل رہا ہے، رمضان میں اس 10 کو بھی مزید 70,000 گنا کر لیجیے، اور جہاں عام دنوں میں 1,00,000 کا ثواب ہے، رمضان میں اس کو 70,000 سے ضرب دے دیجیے۔ اب وہ ہے کیا حدیث یہ ہے کہ اگر تم نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ، یعنی اللہ کے نام سے مراد وہ جو فقیروں نے تو اللہ کے نام کو بھی بہت بدنام کر دیا، نہیں فقط اللہ کے لیے، کسی کو بتائے بغیر، اشتہار کیے بغیر، فقط اللہ کے لیے تم نے کسی مومن کو دیا، امیر کھاتا پیتا صاحب حیثیت، تو تمہیں 1 کا 10 ثواب ملے گا۔ مومن کو دیا ہے تم نے ضرور ثواب ملے گا۔ اچھا یہ بات ضمنی بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ راہ خدا میں دیں تو ایسا نام استعمال کریں کہ دینے والے کو کراہیت تو بھئی میں تمہیں بھیک دے رہا ہوں، میں تمہیں خیرات دے رہا ہوں، میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، کہ لینے والا بھی نہ لے۔ یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، گفٹ ہے، بخشش ہے، اچھے نام بھی تو ہیں۔ تو بہرحال کسی امیر آدمی کو آپ نے دیا لیکن مومن، 10 ثواب ملے گا۔ تو وہ فکر غلط کہ جی اس افطار پارٹی کا کیا فائدہ کہ سارے پیٹ بھروں کو لا کے کھلا دیا، بہرحال 10 گنا ثواب ملا۔ اور اگر کسی غریب مومن کو دیا تو 70 گنا ثواب، اور اگر کسی غریب رشتہ دار مومن کو دیا، رشتہ دار ہے آپ کا، 700 گنا ثواب، اور اگر رشتہ دار میں والدین پہ خرچ کیا ہے تو 7,000 کا ثواب، 1 روپے کا ثواب 7,000 اگر والدین پہ خرچ ہو رہا، بیوی کی بات نہیں ہو رہی ہے، والدین کی بات ہو رہی، 7,000 ثواب۔ اچھا والدین کے آگے تو بات ختم ہو گئی، انسان اس دنیا میں والدین سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر یہ ایک آخری بات کیا رہ گئی، 1,00,000 کا ثواب۔ والدین کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن نہیں ہے ایک ایسا ہے کہ جس سے آپ کا نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی تعلقات، نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جماعت کا ہو، نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کا ہو، نہ ہو سکتا ہے کہ وہ گجراتی وغیرہ جانتا ہو یا اردو وغیرہ جانتا ہو، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا ثواب والدین سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، سگے رشتہ دار سے زیادہ ہے، حدیث امام۔ اور وہ یہ کہ اگر تو کسی دینی طالب علم یا عالم کو دو تو 1 کا ثواب، 1,00,000 کا ثواب، یہ حدیث۔ اچھا اب دیکھیں اس میں فلسفہ کیا، عالم کی کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں، طالب علم کا کیا مقام ہے، کوئی مقام نہیں، جو کچھ ان کا مقام ہے فقط اس لیے کہ وہ دین کے خادم ہیں اور امام کے نوکر ہیں۔ یہ جملہ بھی ہے کہ یہ میری فوج کے سپاہی، تو والدین سے بڑا کوئی نہیں، لیکن والدین سے بڑے امام، والدین سے زیادہ تعلق رسول و آل رسول سے، اور ان کا جو نمائندہ ہے اس کو دینے کا ثواب والدین سے زیادہ ہے۔ یہ تو ایک حدیث ہوئی۔ اب اس کے تمام پہلوؤں پہ عمل کرنا، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ سارا پیسہ انسان ایک جگہ لگا دے، نہیں، ہر ایک کے ساتھ خیال کرتے ہوئے۔ یہ تو ایک بات آ گئی درمیان میں کہ روزہ اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، وہ بھوک اور پیاس اس لیے نہیں کہ جتنا آپ نے دن بھر پیسہ بچایا کھانا نہ کھا کے اس سے زیادہ آپ افطاری میں لگا دیں اور بات وہیں کی وہی رہے، نہیں، یہ جو کچھ اسلام آپ کو زحمت دے رہا ہے تاکہ اس کے بعد وہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت اور طریقہ بتایا۔ اب ایک آخری بات سن لیجیے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح کچھ لوگ پیسے میں کنجوس ہیں، اور وہ کنجوسی تو سمجھ میں آتی، سمجھ اگرچہ غلط ہے لیکن سمجھ میں آتی، اسی طرح یہ جملہ ہے امام، جس طرح لوگ پیسے میں کنجوس ہیں اسی طرح بہت سے لوگ ثواب میں کنجوس ہیں۔ لیکن پیسے کی کنجوسی سمجھ میں آتی ہے، ثواب کی کنجوسی آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ ثواب میں کنجوسی کی کیا ضرورت؟ پیسے کی کنجوسی تو سمجھ میں آ گئی کہ ہماری جیب سے نکل رہا، ثواب ہماری جیب سے تو نہیں نکل رہا، وہ جو ثواب دینے والا وہ تو اس پورا دینے کو تیار ہے، پھر کنجوسی کیوں ہو رہی؟ بات واضح نہیں ہوئی؟ امام کا جملہ اب سن لیجیے۔
امام معصوم فرماتے کہ بہت سی نیکیاں ایسی کہ اگر تم اس میں دوسرے کو شریک کر لو تمہارا پورا ثواب تمہیں ملے گا اور اتنا ہی ثواب خدا دوسرے کو بھی دے دے گا۔ بھئی اگر ہمارے ثواب میں کوئی کمی آ رہی تو ٹھیک ہے ہم کنجوسی کریں کہ کیوں ہم دوسرے کو ثواب میں شریک بنا، لیکن معصوم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تمہارا پورا ثواب تمہیں ملے گا، اس میں تو کوئی کمی نہیں، اور دوسرے کو شریک کر لیا اس کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا۔ اور اگر دوسرا، ابھی جو حدیث آپ نے سنی کہ 1 درہم کا ثواب 10 70 700 7000، اسی طرح سے ثواب میں بھی سن لیجیے کہ دوسرا اگر کوئی مردہ انسان ہے تو اور زیادہ فضیلت ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ جو ثواب تم کو ملنے والا تمہارے ثواب کو خدا دگنا کر دے گا اور اس کو پورا ثواب ملے گا۔ مثلا ایک پارہ آج ہم نے پڑھا قرآن خوانی میں یا اپنے گھر میں، کسی کو اس میں شریک نہیں کیا، ہمیں ایک پارے پہ ایک پارے کا ثواب مل گیا۔ اور اگر ہم نے کسی زندہ مومن کو شریک کر لیا، یہ کوئی عجیب بات نہیں، آپ کسی زندہ کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اسلام کا مسئلہ ہے، کتنا عجیب لگتا ہے لوگوں کو، لیکن ہے تو ڈبل ثواب ہو گئے، ڈبل ثواب ہو گیا، جتنا آپ کا ثواب ہے وہ پورا آپ کو ملا، جتنا اکیلا پڑھنے پہ ملتا اتنا ہی اگر آپ نے کسی اور کو شریک کر لیا اور برابر کا ثواب اس کو ملا۔ اور اگر آپ نے کسی مرحوم کو شریک کر لیا تو آپ ایک پارے کا ثواب 3 کا ثواب بن گئے، مرحوم کو پورا ثواب ملا، آپ کو دگنا ثواب ملا، یعنی خود اگر قرآن پڑھتے تو 1 ثواب ملتا، مرنے والے کے لیے پڑھا تو 2 ثواب ہمیں ملے اور 1 اس کو مل گیا، یہ معصوم کی حدیث۔ اور پھر اس میں کوئی کنجوسی کر کہ نہیں جو عبادت کرنا ہے اپنے لیے کرنا، ثواب میں کنجوسی کیوں ہے؟ وہ دینے والا دے رہا، صرف تمہیں نیت کرنا پڑتی۔ پھر تو ماہ رمضان اور آج کی شب جمعہ، رمضان میں تو کتنی ہی نیکیاں ہم زیادہ کر دیتے ہیں 11 مہینوں کے مقابلے۔ اب ان میں اگر آپ اپنے مرحومین کو شریک کرنے لگے، اور ایک بات یاد رکھیے، یہ بالکل آپ کی آنکھوں دیکھی بات، رمضان میں فقیروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، 11 مہینوں میں اتنے فقیر نہیں ملیں گے جتنے رمضان میں ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے عید قریب آتی جائے گی فقیر بڑھتے جائیں گے۔ بات بھی صحیح ہے، فقیر کیوں بڑھتے؟ ان کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں لوگ ذرا زیادہ دینے کو تیار، تو بس ہمارے مرحومی سال کے 11 مہینے اتنا ہم کو یاد نہیں کرتے ہیں جتنا رمضان میں یاد کرتے ہیں۔ اچھا میں نے یہ جملہ ایک جگہ پڑھا، وضاحت نہیں کی تو لوگ تو گھبرا گئے، کیونکہ ہمارے یہاں تصور ہے کہ مرحوم یاد کرے، اس کا مقصد یہ کہ ہم خود بھی مرنے والے ہیں، کہ بھئی ہمیں تو ایسی یاد کی ضرورت نہیں۔ نہیں، یاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں، بلکہ یاد کا مقصد ہے وہ آپ کو دعا دے رہے ہیں، خداوندہ یہ ہمارا بیٹا اس کو اور 25 سال زندہ رہنے دے، کیونکہ جب تک یہ زندہ ہے ہمیں ایک سہارا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ نیکی ملتی رہے گی، اگر یہ آ گیا تو پھر تو نیکی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ تو مرحوم بلانے کے لیے یاد نہیں کرتے ہیں، آپ کی عمر بڑھانے کے لیے یاد کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی جتنی عمر بڑھے گی اتنا مرحوم کو فائدہ ملتا چلا جائے گا۔ رمضان میں ان کی توقعات اور زیادہ ہو جاتی ہیں، یہ مہینہ وہ مرحوم سوچتے ہیں، جس طرح کسی بھی امام باڑے والے سے پوچھ لیجئے، کسی بھی مسجد والے سے پوچھ لیجئے، سال کے 11 مہینے جو وہ نمازیوں کا انتظام کرتا، رمضان میں وہ انتظام بڑھا دیتا۔ اگر عام دنوں میں 2 صفحے مجھے بچھانا ہے، آج 20 صفحے بچھانا، رمضان پتہ ہے کہ لوگ زیادہ آئیں گے۔ یہی مرنے والے بھی وہ سوچتے ہیں کہ رمضان میں ہر آدمی نیکی زیادہ کرتا ہے، شاید ہمارا بیٹا ہمارے لیے بھی نیکی آج اس رمضان میں بڑھا دے، شاید ہماری بیٹی اس رمضان میں ہمیں بھی کچھ زیادہ نیکی دینے لگے، انہیں توقع ہوتی۔ پھر وہی بات کہ آج شب جمعہ، سال کی ویسے ہی جتنی شب جمعہ ہے مرحوم یاد کرتے ہیں اپنے زندوں، آج تو اور زیادہ یاد کر رہے ہوں گے کہ بھئی یہ تو رمضان کی شب جمعہ، یہ آدمی اتنی دعائیں عام دنوں میں نہیں پڑھتا تھا، اس رمضان میں پڑھ رہا، اتنی نمازیں عام دنوں میں نہیں پڑھ رہا ہے، رمضان میں پڑھ رہا، تو شاید اس میں سے ہمیں بھی کوئی حصہ دے دے۔ اور معصوم کہہ رہے تعجب ہے کہ مومن کنجوسی کر کے بیٹھا۔ آج مثلا اگر آپ دیکھیں صبح سے شام تک کتنی زیادہ عبادتیں آپ نے کی، دعائے افتتاح، دعائے یا علی و یا عظیم، دعائے افطار ہے اللہم لک صمت، اگر آپ ہر دعا سے پہلے یا بعد میں ایک مرتبہ کہیں پروردگارا اس دعا کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچے، ایک فہرست بنا لیجئے کہ 30 دن ہے، روزانہ 5 نئی نیکیاں میں کر رہا ہوں، 30 دنوں میں 150 رشتہ داروں کو آپ کی ثواب پہنچائیے، دیکھیے کہ ان کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی اور ان کا کتنا عذاب اس مہینے میں دور ہو جائے گا۔ وہ آپ سے توقع کر رہے ہیں، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، صرف قرآن خوانی میں نہیں۔ قرآن میں تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ رمضان کا قرآن ہم کسی کو بخش سکتے ہیں یا نہیں، یہ عجیب مسئلہ۔ ارے ضرور بخشیے، آپ کو 3 گنا ثواب ملے گا، 2 آپ کو اور 1 مرنے والے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو نیکیاں ہیں جو آپ کر رہے ہیں، کتنے لوگ یاد کرتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ ثواب کی کنجوسی۔ بھئی ایک دعا آج ہم نے سنی ہے، دعا افتتاح، اگر ہم اس کا ثواب آج والد کو دے دیں اور کل والدہ کو دے دیں
اور پرسوں مثلاً اپنی دادی کو دے دے اور اپنی نانی کو دے دے، ہمارا کیا جا رہا؟ ہمارا ثواب محفوظ ہے، ان کو الگ ثواب مل رہا، پھر کیوں لوگ خاموش بیٹھے؟ پھر کیوں توجہ نہیں دی جا رہی؟ یہاں تک کہ معصوم کا جملہ کہ مرنے والوں کو تو زندوں سے زیادہ یاد کرنا، زندہ کو یاد کم کرو کوئی بات نہیں، مرنے والے کو زیادہ یاد کرنا۔ آپ دیکھیے کہ عام زندگی میں آپ کتنے لوگوں سے ملتے ہیں؟ بہت کم۔ عید کا دن آتا کتنے لوگوں سے ملنا پڑتا؟ ایسے ایسے لوگ کہ سارا سال جن کی شکل نہیں دیکھی، عید میں جانا پڑتا، ملنا پڑتا۔ کیوں؟ عید کے دن ایسا ہے کہ اگر میل ملاپ نہ ہو تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے رشتہ دار جو آپ کو سارا سال یاد بھی نہیں آئیں گے۔ دیکھیے باپ کو تو ہر آدمی یاد کر لیتا، ماں کو تو ہر آدمی یاد کر لیتا، دادا دادی کو بھی اب لوگ یاد کرنے لگے، لیکن ہماری ماں کی خالہ کی دادی کی نانی کو کسی نے یاد نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ بھی تو ہماری رشتہ دار۔ ہم یاد نہ کریں تو ان کو کون یاد کرے گا؟ اگر خالی آپ ایک فہرست بنائیے کہ اپنے 100 مرحوم رشتہ داروں کی فہرست بناتا ہوں جنہیں اس رمضان میں یاد کر کے روزانہ ایک ایک عبادت کا ثواب ان کو پہنچانا، پتہ نہیں کتنے رشتہ دار یاد آ جائیں گے۔ جس طرح سے عید کے دن پتہ نہیں کتنے لوگ یاد آتے ہیں جن سے ملاقات کرنا ہوتی، تو رمضان ہمارے مرحومین جس طرح سڑکوں پہ فقیر ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارے مرحومین بھی ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے گھوم رہے ہیں۔ اور رمضان کا مقصد ہی یہ، آج یہاں سے شروع ہوئی تھی اس کو پھر دوہرا دوں، رمضان کا مقصد ہی یہ کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا دل کتنا وسیع ہوا، آپ اپنی دولت میں کتنوں کو شریک کر رہے ہیں۔ تو دولت میں تو بعد میں شریک کریں گے، پہلے ثواب میں شریک کرنا شروع کر دیجئے۔ آج کی رات آپ کی کھو نہ جائے، کیونکہ رمضان ایک شب جمعہ نکل گئے، کل اگر یہ مسئلہ آپ کو پتا چلتا، مثلاً یہ بات میں کل بتاتا، تو جو آج کا ثواب نکل گیا تھا وہ پھر آپ کو نہیں مل سکتا تھا۔ تو ابھی بھی موقع، ویسے ہی ایک دن آپ لیٹ ہو چکے ہیں، جتنی بھی عبادت ہے، حتیٰ یہ کہ اگر یہاں آنے کو آپ عبادت سمجھ رہے ہیں اور ہے عبادت، اس کا ثواب بھی آپ روزانہ الگ الگ آدمی کو دے سکتے ہیں۔ ایک فہرست بنائیے، اور پھر جب آپ ہر طریقے سے مرحومین کو یاد کریں گے تو ایک چیز تو آپ کو بھولنا ہی نہیں۔ بات ختم میری، میں اپنے طریقے پر بھی رہا اور اختتام مجلس میں آ گیا۔ ایک فقہی مسئلہ بھی سن لیجئے۔ آج شب جمعہ تھی اور آج بھی سال ثواب کی مجلس، اس اعتبار سے مسائل کا زیادہ وقت نہیں ملا، لیکن انشاءاللہ کل سے آنے والے تیار ہو کے آئیں۔ کم سے کم 20 منٹ آپ کو مسائل سننا ہے اور صرف 30 منٹ کی تقریر، ایک ایک گھنٹے کی تقریر ضرورت نہیں، اصل چیز مسائل۔ ویسے بھی کھارادر میں 8:30 بجے سے جو بڑے بڑے علماء کے دروس ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر تقریر کی حد تک تو جو وہ آپ کو دیتے ہیں میں تو اس کا شمع برابر نہیں دے سکتا ہوں، تو کچھ مسائل بیان ہوا کریں گے۔ آج صرف ایک بات، مسئلہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میرے موضوع سے متعلقہ چیز بھی، کہ میں نے کہا کہ جتنی عبادتیں آپ کر رہے ہیں آج سے آپ نیت کر لیجئے کہ ہر ایک کا ثواب کسی ایک کو دینا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ بہتر یہ کہ باپ اور ماں کو بھی ثواب بدل دے، ایک دن باپ کو، ایک دن ماں کو، ایک دن نانا نانی دادا چچا پھوپھا جتنے بھی رشتہ دار ہیں بڑے چھوٹے سب۔ اور پھر ایک تو خاص عبادت ہی اسلام نے رکھی ہے مرحومین کی یاد کرنے کے لیے پورے سال، رمضان میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، نماز شب۔ نماز شب، اور دیکھیے نماز شب کا کتنا بہترین موقع آپ کو رمضان میں ملا۔ اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں نماز شب کے فضائل بتاؤں اور اس کا طریقہ بتاؤں، وہ تو میں کل بتاؤں گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ نماز صبح کی طرح 2 رکعت کر کے 5 نمازیں پڑھیں، اور ایک چھٹی 1 رکعت نماز پڑھ لیجئے جس کے قنوت میں 40 مومنین اور مومنات کو یاد کرنا ہے، مرحومین ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک لسٹ بنا لیجئے کہ پورے رمضان مجھے نماز شب پڑھنا، 40 مومنین اور مومنات کے نام۔ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی 40 کا عدد پورا نہیں ہوتا، 20 یاد آ رہے ہیں، چلیں 20 سے بھی کام چلے گا، لیکن کل چھٹی کا دن ہے اور آج چھٹی کی رات، 10 منٹ 15 منٹ ایک الگ سے ٹائم نکالیے کہ نماز شب میں ان کے نام لینا۔ اور آپ ہاتھ میں پرچہ لے کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں جب وقت آ جائے۔ جس وقت 40 کا نام لینا ہو، 20-22 تو فوراً زبان پہ آئیں گے، باقی بھول رہے ہیں پرچہ لے کے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کو ثواب ملے گا۔ اور ایسا ثواب ملے گا جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ منی آرڈر کا مسئلہ نہیں، جیسے ہی آپ ان کا نام لیں گے اور فوراً ان کی قبر میں ثواب جائے گا۔ اور نماز شب رمضان میں کتنی اہم ہے۔ دیکھیے نماز شب کا ایک بڑا مسئلہ عام دنوں میں یہ، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے معاذ اللہ نماز شب کے وقت میں ذرا سی غلطی کر دی، یعنی کچھ ہمارا خیال نہیں رکھا، نماز شب کا وقت نماز صبح سے ملا کے رکھا۔ بہت اچھا ہے، لیکن اگر الٹا ہوتا کہ جو صبح کی نماز قضا ہوتی ہے اس کے بعد نماز شب کا وقت ہوتا، کیونکہ اکثر نماز صبح پڑھنے والے بھی اول وقت میں نہیں پڑھتے، بالکل آخر وقت میں جب سورج نظر آ رہا ہوتا اس وقت پڑھا کرتے ہیں، اس کے بعد نماز شب کا وقت ہو تو ہر آدمی پڑھ لے۔ اب خاص نماز شب کے لیے ہم کو آدھی رات کو اٹھنا پڑتا،
یہ لوگ کہتے ہیں شریعت کے اعتبار سے جو نماز شب کا وقت ہے وہ تو دن ہو گیا، صبح ہو گئی، لوگوں کو وہ آدھی رات رکھتی، اور کیسے نہ لگے؟ جو وی سی آر دیکھ کے 2 بجے رات کو سوئے گا تو 4 بجے تو اسے آدھی رات لگے گی ہی، لیکن شریعت کے اعتبار سے نماز شب کا وقت کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت، بس ادھر نماز ختم کریں گے اب دن شروع ہو جائے گا، اسلامی دن شروع ہو جائے گا۔ خیر، عام دنوں میں مسئلہ کہ بھئی اٹھنا بہت مشکل، رمضان میں الٹا مسئلہ۔ رمضان کا کیا مسئلہ کہ سحری کا وقت جب ختم ہوتا اور جو صبح کی نماز کا وقت آتا ہے، بیچ میں 10 منٹ کا وقفہ، یہ 10 منٹ لوگوں سے گزارے نہیں گزرتے، یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، نیند بھی آ رہی، کام پہ بھی جانا۔ چنانچہ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اکثر سحری کر کے لیٹتے ہیں کہ 2-4 منٹ کے لیے ذرا لیٹ جاؤ، اور ایسی آنکھ لگتی ہے کہ نماز قضا ہو جاتی، روزہ رکھتے ہیں، نماز قضا ہوتی ہے صبح کی نماز۔ اچھا، کچھ لوگ ہیں کہ نہیں بھائی گپ شپ کرتے ہیں 10 منٹ، اور آپ کو پتا ہے کہ مومن کی جو گپ شپ ہوگی، مسائل تو نہیں ہوں گے، کسی کی غیبت، کسی پہ بہتان، کسی پہ جھوٹ، اور بڑا گناہ ہو رہا، تو یہ تو بہترین وقت ہے نماز شب پڑھنے کا۔ 11 رکعت نماز ہے، 10 منٹ میں ہو جائے گی۔ سحری آپ ٹائم پہ نہ ختم کریں، 5 منٹ پہلے ختم کر لیں، 5 منٹ وہ لے لیں، 5 منٹ سحری کے بعد 10 منٹ میں نماز شب پڑھیں، ٹائم کا ٹائم گزر جائے گا، نیند کا مسئلہ حل ہوگا، بہترین عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا، اور یہ 30 دن اگر آپ نے نماز شب پڑھی تو شاید پھر پورے 11 مہینے آپ کو اس کی عادت ہو جائے، اور ہر نماز شب میں جب آپ 40 کے نام لیں گے اور ہر رات کو ان کو ثواب ملے گا، تو پھر دیکھیے کہ وہ آپ کے لیے کتنی دعائیں بھیجیں گے، وہ قبر سے کتنی دعائیں آپ کے لیے آئیں گی، کتنی دعائیں آپ کی طول عمر کی، کتنی دعائیں آپ کی صحت کی، کتنی دعائیں آپ کے رزق کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کے مردے کو پتا کہ یہ آدمی اگر جلدی مر گیا تو ہمارا بھی نقصان، اچھا یہ آدمی اگر بیمار ہو گیا تو ہمارا نقصان، بیماری میں واجبات ادا نہیں ہوتے ہیں، مستحبات کون ادا کرے گا؟ یہ آدمی کا رزق اگر کم ہو گیا، بیچارہ اتنا پریشان ہوگا کہ نماز روزہ چھوٹ جائے گا، تو قبر کے مردے آپ کے لیے ہر وہ دعا مانگیں گے جس سے آپ کو وہ سہولت ملے کہ اس کے بعد آپ مرنے والوں کے لیے نمازیں پڑھیں، یہ دعائیں آپ کے لیے آئیں گی، ہر رات کو آئیں گی۔ اور ایسے وقت میں باقی کوئی عبادت میں آپ کو بتاؤں، دعائے ابو حمزہ صومالی بتائی، پڑھے گا کوئی بھی نہیں سوائے 1 یا 2% کے۔ کیوں؟ آدھا گھنٹہ نکالنا۔ نماز شب تو وہ ہے کہ ویسے ہی آپ کو خالی ٹائم مل رہا ہے، پڑھ لیجئے نماز شب، یاد کر لیجئے اپنے مرحومین کو، اس لیے کہ باقی عبادتوں میں جب آپ مرحومین کو یاد کرتے ہیں وہ دوسری بات، نماز شب کی بات دوسری۔ بس میری بات ختم ہوئی آج، اور میں پہلے معذرت کر چکا ہوں کہ چھٹی کی رات کا خیال کرتے ہوئے ذرا میں نے آج تاخیر کر دی ہے۔ انشاءاللہ تقریر شروع ہونے میں چاہے تاخیر ہو جائے، اختتام تقریر میں تاخیر کل سے نہیں ہوگی، ورکنگ ڈے کا مجھے خیال ہے، مسائل بھی پورے آئیں گے۔ نماز شب کا طریقہ بھی مختصر میں نے بتا دیا، بس اتنا کہ آپ قرآن کے وقت تو مجھے معلوم ہے ہر آدمی اپنے مرحوم کو یاد کرتا، ابھی سورہ فاتحہ کی التماس کی جائے گی، آپ میں سے ہر ایک اپنے مرحومین کو بھی یاد کرے گا، لیکن نماز شب میں کسی مرحوم کو یاد کرے وہ چیز ہی کچھ اور، اس کا ثواب ہی کچھ اور۔ اسی لیے مشہور واقعات آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی معصوم کسی خاص عبادت کے بارے میں کہا ہو کہ اس میں مجھ کو یاد کر لینا عبادت۔ ہاں یہ تو کہا کہ کسی مسافر کی غربت میں موت کی اطلاع ملے تو مجھے یاد کرو، کسی پیاسے کی اطلاع ملے تو مجھے یاد کرو، عبادت میں نہیں ہے نام۔ عبادت میں واحد نماز شب عبادت کہ حسین زینب سے آ کے کہہ رہے ہیں زینب بہن جب نماز شب پڑھنا میرے نام کو نہ بھولنا۔ کوئی تو اہمیت ہے نماز شب، اور تو کسی عبادت کے لیے ایسی خاص فرمائش کسی مشہور روایت میں نہیں آئی۔ نماز شب ایسی عبادت، حسین کا دل چاہ رہا ہے کہ میرا نام نماز شب میں آئے، کتنا بڑا اجر و ثواب مل جاتا ہوگا ان کو جو نماز شب پڑھ کے اپنے باپ کا نام لیتے ہیں، نماز شب پڑھ کے اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ ایسی نماز کے معصوم کو تمنا ہے کہ میرا نام لیا جائے، البتہ اپنی شبہ معصومہ بہن سے۔ اور نماز شب کے ساتھ فوراً ہی یہ بتا دیا کہ اپنے باپ اور ماں اور مرحومین کو یاد کرنے کی فضیلت کیا۔ ایک ہی روایت میں 2 مسئلے حل ہو، نماز شب کی اہمیت سمجھو اور مرحومین کو یاد کرنے کی اہمیت سمجھو، کیونکہ روایت یہ ہے کہ عاشور کی سے پہر آ گئی، بھائی آخری رخصت کے لیے بہن کے پاس پہنچتا، ایک مرتبہ سلام کیا جاتا، اے زینب و رقیہ، اے ام کلثوم و رباب، اے سکینہ اور کبرا، اے میری ماں فضہ، میرا آخری سلام لو۔ آخری سلام پہنچانے کے بعد زینب کے قریب آئے، میرے مولا یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل،
جب نماز شب پڑھنا تو اپنے اس بھائی کے نام کو فراموش نہ کرنا۔ حسین نے نماز شب یاد دلائی، اب زینب و حسین مل کے ایک اور سنت قائم کر رہے ہیں کہ باپ اور ماں کو یاد کرنے کا ثواب کتنا ہے۔ زینب آگے بڑھی، بھیا اب ایک امانت میرے پاس بھی ہے جسے آج مجھے ادا کرنا ہے، ذرا اپنے گلے پر سے امامے کا کپڑا تو ہٹائیے۔ حسین نے تحت الحنک ہٹایا، زینب نے ایک مرتبہ بھائی کے گلے کا بوسہ لیا۔ حسین حیران ہو کے سوال کرتے ہیں، زینب بہن اس وقت یہ بوسہ کس لیے؟ تو زینب اگر یہ کہتی بھیا بہن کا دل چاہ رہا ہے، بہن کی خواہش ہو رہی ہے، تو مسئلہ فقط محبت تک رہ جاتا، لیکن محبت نہیں شریعت کا مسئلہ بتا رہے ہیں۔ بھیا مجھے 11 ہجری کی وہ رات یاد آ رہی جب اماں فاطمہ اس دنیا سے جا رہی تھی، مجھے بلا کے کہا تھا زینب بیٹی فاطمہ کی خواہش ہے کہ میں خود اپنے لال کے گلے کا بوسہ لوں، لیکن کربلا میں فاطمہ نہ ہوگی، تم میری نیابت میں میرے حسین کے اس گلے کا بوسہ لینا جس پر قاتل کا خنجر چلے گا۔ زینب نے ماں کو یاد کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب بہن اب ذرا تم بھی اپنے شانے سے ردا تو ہٹانا، اب باپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ردا ہٹی، بھائی نے بہن کے شانوں کا بوسہ لیا۔ زینب نے کہا بھیا یہ کس لیے؟ یہاں بھی جواب یہ نہ تھا کہ بھائی کی خواہش ہے، نہیں باپ کا مقام کہ زینب بہن مجھے 21 رمضان کی وہ رات یاد آ رہی جب میرے بابا نے مجھے بلایا، کہا حسین بیٹا علی کی تو خواہش ہے کہ میں خود زینب کے بازوؤں کا اس وقت بوسہ لیتا، لیکن علی نہ ہوگا، میری نیابت میں تم میری بیٹی کے ان بازوؤں کا بوسہ لینا جس میں رسیاں باندھ کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا جائے۔